بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، نہ ہو گر یہ فریب پے ہم تو دم تو نکل جائے دم آدمی کا۔ ہے روح تاریکیوں میں حیراں بجھا ہوا ہے چراغ منزل، ہے روح تاریکیوں میں حیراں بجھا ہوا ہے چراغ منزل، کہیں سر راہ یہ مسافر پٹک نہ دے بوجھ زندگی کا۔ خدا کی رحمت پہ بھول بیٹھوں یہی نہ مطلب ہے اس کے واعظ، خدا کی رحمت پہ بھول بیٹھوں یہی نہ مطلب ہے اس کے واعظ، کہ ابر کا منتظر کھڑا رہوں جب جل رہا ہو گھر جب کسی کا۔ عزیزان گرامی، ادب احترام کے قابل میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان آیت کریمہ کا تعلق اللہ تعالی نے جو قائم کیا ہے وہ اس ماہ مقدس سے، اس ماہ مبارک سے، اس ماہ محترم سے ہے، اور پھر اس ماہ کے اندر اللہ تعالی نے کتاب ہدایت کو، کتاب رحمت کو، کتاب مغفرت کو اور دستور حیات کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اس مہینے کا اس کتاب سے یعنی قرآن مقدس سے، منزل من اللہ کتاب سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس دونوں کا آپس کا جوڑ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ کو رکھے، اس روزے کو رکھے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں جس کا بیان گزشتہ جمعہ کو آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر روزہ کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، واضح طور پر کھلے لفظوں میں کہ میں نے روزے کو فرض کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے اس کی جانب کچھ اشارہ کیا ہے، یعنی تاکید کے لیے ڈبل دوہرا حکم اللہ نے فرمایا۔ پچھلے جمعہ بات آئی تھی، آج کی باتوں کا بھی تعلق اور ربط انہی باتوں سے ہے۔ آخر میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ انسانی سعادت اور انسانی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا انسان کا اندر ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، جس میں سے پہلی چیز آئی تھی تخلیہ، یعنی برائی کے مادے کو، برائی کے کرنے کی جو چاہت ہوتی ہے اس کو دور کرنا، نکال پھینکنا، اس کا قطع دابر کرنا، اسے جڑ سے مٹا دینا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی کرنا۔ یہیں پر بات ختم ہوئی تھی۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں اور آپ کو، اور پورے ایمان والے کو، پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو، اس مہینے کے اندر یہ دونوں چیزیں بہم فراہم کر دی اللہ پاک نے۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، اور غور کرنے سے پہلے
کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب قرآن کا نزول ہوا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر خود کہا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ہم سب کے آقا کل کائنات کے پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ در یتیم شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے حصول میں، اللہ کی تقرب میں، اللہ کا رسول نے، اللہ کے حبیب نے، ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے لگا رکھا تھا، کس طریقے سے کھپا رکھا تھا، کس طریقے سے فنا کر دیا تھا۔ یہ پس منظر ہمیں اور آپ کو جاننا پڑے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے اس ماہ مقدس کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور پھر اس ماہ مبارک کا ربط قرآن پاک سے کیسا ربط قائم کیا، کتنا مضبوط رشتہ بنایا رمضان کا اور قرآن کا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنتے ہیں حدیث کی بڑی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت کریمہ کو لے کر کے حضرت جبریل امی آسمان سے جب آئے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے۔ اور غار حرا میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی مکے کو چھوڑ کر کے، مکے کے معاشرت کو چھوڑ کر کے، مکے کے سماج کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر کے، اپنے بستی والوں کو، اپنے احباب عزیز اور اقربا کو چھوڑ کر کے غار حرا کیوں جایا کرتے تھے؟ ایک بڑا سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سوال کا جواب بجز اللہ کی یاد، اللہ کا خیال، اللہ کا تقرب، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے ہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تمام طرح کی لغویات سے، تمام طرح کی منکرات سے، تمام طرح کی گناہوں سے، تمام طرح کی بے فائدہ اور لایانی چیزوں سے، لایانی باتوں سے، لایانی عمل سے، لایانی فعل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، اور بچانے کا ایک ذریعہ بنایا تھا، ایک راستہ بنایا تھا۔ اور وہ راستہ کیا تھا کہ معاشرے سے چھڑا کر کے، سماج کی برائیوں سے ہٹا کر کے، اور سماج کی گندگیوں سے، آلودگیوں سے، خباثتوں سے دور رکھ کے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو غار حرا کا راستہ دکھایا۔ اور چونکہ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زیادہ تر بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے، بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے دین والو، تمہارے لیے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ، بہتر طریقہ، بیسٹ آئیڈیل اور زندگی گزارنے کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ہے، ذات مطہرہ میں ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر، اپنے خیال کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو جمائے رہنا، بسائے رہنا، اس کو جگہ دینا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بھوکے رہنے کو، اس پیاسے رہنے کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینے کو اللہ نے اس امت پر فرض کیا، اور اس سنت کو، اس طریقے کو، اس اسوہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، اور قائم و دائم رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور نبی کی طرف نظر کرتے ہیں، جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 42ویں پشت کے دادا ہیں، 42ویں پشت کے دادا ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی ذات میں اور حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کے قصے میں نمونہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو،
اگر زندگی گزارنے کا جو طریقہ نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، تو دوسری طرف اللہ نے کہا کہ زندگی گزارنے کا نمونہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے۔ اب کیا بات ہے اس کے پیچھے، کیا پس منظر ہے ان باتوں کا؟ ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے دیش عرق و عراق کو چھوڑ کر کے مدینے کا سفر کیا، مکے کا سفر کیا، اور وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اس خطہ کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے معمور کیا، تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر کے قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کو، اس اسوہ کو، اس سنت کو جاری کر دیا، اللہ نے قائم و دائم کر دیا۔ حج کرنے جاتے ہیں کروڑوں ایمان والے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طریقے کی یادگار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اور آپ کی زندگی سے اللہ کے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مماثل ہے، بہت ملتی جلتی ہے، ایک جیسی زندگی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں سے ہے، یعنی جمع رہنے والے پیغمبروں میں سے ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی بھی اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، جمع رہنے والے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہ مماثلت ہے، یہ یکسانیت ہے، اور یہ یگانگنت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور پھر اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول، اور اس مہینے کی رات کے اندر، شب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سنانا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس طریقے کو، اس سنت کو، اس عمل کو، اور اپنے محبوب کے ان عمل کو اور ان کام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے 3.25 ارب انسانوں کے سامنے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تمام کے تمام انسان ایک ساتھ ہو کر کے کھانے کو ترک کر دیا، تمام لوگوں نے پینے کو ترک کر دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا۔ یہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی پیروی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں، تو اس روزے کے ذریعے سے نفس کو کمزور کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے نوجوانوں، اے نوجوان کی جماعت، اگر تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کر لے، اور اگر نکاح کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ یہ بچانے والی چیز ہے، محفوظ رکھنے والی چیز ہے گناہوں سے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ رمضان المبارک کے روزے کا، یا یہ کہ پھر نفلی روزے کا، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، انسان کے اندر کی جو انانیت ہوتی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیوانی فطرت کو رکھا ہے، شہوانی فطرت کو رکھا ہے، اس کو توڑنے میں، اس کو ختم کرنے میں، اس کو مٹا دینے میں روزے کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ اور ایک طرف ایمان والے دن میں روزہ رکھتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام لغویات کو ترک کر دیتے ہیں، تمام بیہودہ باتوں کو اور بیہودہ عمل کو ترک کر دیتے ہیں، اور پھر رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز اور نوافل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے، جس کو مکمل طور پر پکڑ کر کے، تھام کر کے،
اور اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر کے اپنے سینے سے اپنے گلے سے لگا کر کے انسان روزے کے مقصد کو یعنی تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر قرآن مقدس جیسی کتاب کہ جس کا ایک حرف پڑھنا اور سننا 10 نیکیوں کے باعث بنتا ہے، 10 نیکیوں کے ملنے کا دلوانے کا حقدار ہے، ایسی کتاب سے اس قرآن مقدس کا ایسا ربط ہے جو حفاظ کرام علماء کرام جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10 سال کا بھولا ہوا قرآن پاک ہے، کسی آدمی کا 20 سال سے وہ قرآن کو نہیں پڑھا، بھول گیا ہے، لیکن جب وہ رمضان مبارک کے اندر قرآن کو یاد کرتا ہے تو اسے ایسا قرآن یاد ہوتا ہے گویا کا بھی چند سال پہلے یاد کیا ہے۔ اتنا عظیم رشتہ ہے قرآن مقدس کا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا تعامل رہا اس چیز پر کہ دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا سنانا، یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے ہمارے اور آپ کے درمیان اور دنیا کے سارے ایمان والوں کے درمیان اللہ کے نبی کے زمانے سے آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن آج کل ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 10 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے۔ دیکھیے ایسے لوگ جو حدیث پاک کا حدیث کی کتابوں کا 5 لائن صحیح سے ریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے 2 لائن صحیح سے حدیث مبارکہ کو، وہ ایسے جگہ محدث بنے بیٹھے ہیں اور دیکھیے نیٹ پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اور گوگل پر یہاں وہاں فتوے دے رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت تو بدعت ہے، بس 8 رکعت تراویح ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ان کو حلیہ کو دیکھیے، ان کو جسہ کو دیکھیے، ان کی داڑھی غیر شرعی، ان کا لباس غیر شرعی، سنت کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، اور جا کر کے یوٹیوب پر مفتی بنے بیٹھے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا بدعت ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بے شمار حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان نے بیان کیا ہے، ابن شیبہ نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے محدث ہیں جنہوں نے صرف حدیث کو سیکھنے میں، جمع کرنے میں اور حدیث کی تفصیل میں اپنی زندگی گزار دی۔ ان لوگوں کی بات معتبر ہوتی ہے نہ کہ ایسے لوگوں کی جن کو حدیث کا 2 لفظ یا 2 لائن پڑھنا نہیں آئے، قرآن کا 2 لائن پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ قرآن کی تعلیم دینے بیٹھ گئے۔ تو یہ ایسے لوگ یہ شیطان کے یہ چیلے ہوتے ہیں اور یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہیں ایمان کو سلب کرنے کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر تراویح کی نماز ادا کی، لیکن آپ نے تاکیداً حکم نہیں فرمایا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز بھی میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جیسے گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، اسی زمانے سے تراویح مسلم معاشرے میں، مسلم سماج کے اندر 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، نہ کہ 8 رکعت یا 10 رکعت۔ اسے کہتے تواتر، حدیث کی اصطلاح میں، حدیث پاک کے بیان میں اسے تواتر اور تعامل کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ سے کوئی چیز ایسی ہے جو حدیث کا پایہ کمزور ہے، اس حدیث کا بیان کرنے والے راوی یہ تھوڑے سے کمزور ہے، لیکن اس حدیث پر امت کا عمل اللہ کے نبی کے زمانے سے آج تک ہوتا آ رہا ہے، تو ایسے حدیث کو اور ایسے عمل کو تواتر سے اور تعامل سے یہ ثابت کرتے فقہاء کرام کہ یہ اب بالکل یہ صحیح چیز ہو گئی۔ کیوں؟ کہ علماء امت نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اور تابع تابعین نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے ہر زمانے کے اندر سارے لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے دکھلایا ہے۔ تو تراویح کی نماز بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے لے کر کے آج تک 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جاتی رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن چند سالوں سے جب برٹش گورنمنٹ آیا انڈیا کے اندر اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ایسی، یہ حدیث ایسی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، یہ تراویح سے ثابت ہے، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔
اور اچھے خاصے سیدھے سادے مزاج کے لوگ آپ متنفر ہو گئے، 8 رکعت تراویح پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور باقی 12 رکعت کو چھوڑ دینے کو بالکل گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، برائی نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہم حدیث پاک کو حضرت عمر سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں تراویح کی نماز 20 رکعت ہوئی. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تراویح کی نماز 20 رکعت ہوئی. اس کا بعد جتنے بادشاہ، جتنے خلیفہ ہیں مسلم خلیفہ، سب کے زمانے میں تراویح کی نماز 20 رکعت ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ آئے، امام احمد بن حنبل آئے، امام شافعی آئے، غوث پاک آئے، خواجہ اجمیری آئے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے، صابر پاک آئے، جتنے اللہ کے ولی آئے، علماء کرام آئے، سب کے زمانے میں 20 رکعت نماز کی تراویح ہوئی ہے. تو کیا ان لوگوں نے حدیث کو نہیں سمجھا تھا؟ یا ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث کو نہیں سمجھا؟ اور دیگر جتنے ائمہ ہیں، جتنے پوری دین کا دار و مدار دین کی تشریح کا، دین کی توضیح کا، دین کو سمجھانے کا جن کی زندگی پر ہے، جن کے علم پر ہے، کیا ان لوگوں کو تراویح والی حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے 8 کے بجائے 20 رکعت تراویح کر دیا؟ ایسا ہے ممکن؟ سوچنے کی بات ہے. اگر 8 رکعت نماز ہوتی تراویح کی تو پھر اللہ کے نبی کے زمانے سے آج تک ہوتی ہے، یہ 200 سال یا 250 سال سے کیوں ہوتی؟ 100 سال پیچھے برٹش گورنمنٹ سے کیوں ہوتی؟ اس لیے اگر نیٹ پر، یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پر آ کر کے کوئی غیر شرعی رواج والا آدمی تھوڑی بہت جانکاری ہے، انگلش پڑھ لیے تھوڑی سی، اور مستشرقین نے اسلامی علوم پر اور اسلامی تعلیمات پر جو کام کیا ہے انگریزی میں، اس کو سمجھ کر کے ہم آ گئے اب اسپیچ دینے، آ گئے لیکچر دینے، آ گئے تقریر کرنے کہ بھائی شب برات منانا بدعت، بھائی اصال ثواب کرنا بدعت، وسیلے سے دعا مانگنا بدعت، سب جز گناہی ہے. اور ایسے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان سے ملیے، ان کو بخاری کھول کر کے دیجئے اور کہیے کہ بخاری کی 2 لائن پڑھ کر کے ہم کو بتلا دیجئے، تو دائیں بائیں دیکھنے لگیں گے، دن میں طرح نظر آ جاتا ہے. ایسے لوگ بخاری بخاری چلاتے ہیں. تو یہ شور میں ہنگامہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے، اور جس عمل پر پوری امت کا تعامل رہا ہے، عمل رہا ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اس سے کٹنے اور ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ صادق آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب پہلے کے نبیوں کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کو سچا بتانے والی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر اس کے بعد میں نے اپنے بندوں میں سے چنندہ لوگوں کو، بعض لوگوں کو چن کر کے کتاب کا یعنی قرآن مقدس کا وارث بنایا، یعنی اس کو قرآن مقدس دیا. لیکن میرے ان بندوں میں سے، چنے ہوئے بندوں میں سے بعض بندے ایسے تھے جنہوں نے اسے چھوڑ کر کے، اسے ترک کر کے، اس کو ٹھکرا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور بعض بندے ایسے تھے جنہوں نے کچھ پر عمل کیا، کچھ کو چھوڑ دیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو بالکل پورے کی طرف، تمام نیکیوں کی طرف، تمام سنتوں کی طرف، پورے طریقے کی طرف دوڑ پڑے، پیش قدمی کی، لپک پڑے اور تمام سنتوں کو، پورے دین کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا. ذَلِكَ فَضْلُ الْكَبِيرُ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے پورے دین کو اپنائے رکھا. پورے دین کا مطلب جیسا کہ اللہ نے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین کے ہر عمل کو، سنت کا ہر عمل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنائے رکھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دین یا جو نماز یا روزہ یا جو حج فرض کیا ہے، اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. اب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے 30 فرض ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے نہیں صاحب بس 20 فرض ہے، تو پورا ماننا ہوا؟ نہیں ہوا. پورے قرآن کو ماننا نہیں ہوا. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی نے اپنی سنت یہ بتلائی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے،
اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے صرف کہا کر کے نہیں بلکہ پوری زندگی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ کر کے یہ دکھلا دیا بتلا دیا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. پھر اب ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب تراویح کی نماز تو 8 ہی رکعت ہے, تو کیا ہم پورے سنت کو ماننے والے ہو گئے پوری سنت کو ماننے والے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کرو, ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو. اب اگر کوئی صاحب ہم آئے اور کوٹ پینٹ پہن لیں اور اس کے بعد آ کر کے اسپیچ دے دے یوٹیوب پر کہ صاحب اپنے والدین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے یہ ثواب وہاں پہنچانا گناہ ہے, مت پہنچاؤ, کچھ نہیں پہنچتا ہے, تو یہ پوری سنت پر ہم عمل کرنے والے بنے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں بنے. تو ہمیں اور آپ کو دو چیزوں کی جانب توجہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا جو یہ عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے دیا ہے, اپنے دل کو بنانے کے لیے دیا ہے, اور تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے. اور تقوی کا حصول یہ دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. نمبر 1, مکمل طور پر جیسا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا روزہ رکھنے کا اس طریقے پر روزہ رکھنا, یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے پہلی چیز. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دل کے اندر سے وہ جو پہلے کے جو خواہش جم گئے ہوئے ہیں, پہلے کی جو گندگی جمی ہوئی ہے گناہوں کی, وہ ختم ہو جائے گی. اور جب اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے, قرآن کی تلاوت خوب کریں گے, تراویح خوب دل لگا کر کے پڑھیں گے, تراویح خوب دل جمی سے پڑھیں گے, نوافل خوب دھیان سے پڑھیں گے, اور ذکر خوب زیادہ کریں گے, درود پاک خوب پڑھیں گے, استغفار خوب پڑھیں گے, تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے صبر کی جو صلاحیت ہے, جو صبر ہے, اس کا مادہ پیدا ہوگا. اور جب صبر کا مادہ پیدا ہو گیا تو تقویٰ کی منزل کو ہم پہنچ گئے. صبر کہتے ہیں ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے, تمام برائی کو, تمام مصیبتوں کو, تمام خواہشات کو لات مارتے ہوئے اللہ کے دین پر جمے رہنا, اللہ کی عبادت پر لگے رہنا. اور جو آدمی یہ کرے گا وہ متقی بنے گا, اسے تقوی حاصل ہوگا. تو اس لیے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم اور آپ غنیمت سمجھیں, اور یوٹیوبر مفتیوں سے محفوظ رہیں, اور جو ہمارے ایمان کے سوداگر بیٹھے ہیں, جو بالکل باطل کے ایجنٹ ہیں, ان کی تعلیم کسی مدرسے میں, کسی مکتب میں, کسی محدث سے, کسی بڑے عالم سے نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہ سب انگریز کے اسٹوڈنٹ ہیں, انگریز کے تعلیم یافتہ ہیں, جسے مستشرق کہا جاتا ہے. آپ لوگ پتہ نہیں جانتے یا نہ جانتے ہوں, لیکن اہل علم ہے, جو علم والے جانتے ہیں. مستشرق یورپ اور برطانیہ میں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بہت بڑی ایک جماعت ہے. ان کا کام ہے قرآن پڑھنا, قرآن پر تحقیق کرنا, قرآن پر ریسرچ کرنا, حدیث پڑھنا, حدیث پر ریسرچ کرنا, اور پھر کرتے کرتے کہیں میں کوئی بات ایسی لگا دینا کہ پورے دین وہیں سے بالکل بھسم ہو کر کے رہ جائے. سب پوری تعریف کرے گا, اللہ کے نبی ایسے تھے, بہت اچھے تھے, یہ تھے, وہ تھی ہے, اور 10 کو تعریف کر کے اس میں ایک برائی گھسا دے گا کہ اللہ کے نبی میں یہ کمی تھی. یہ وہ کام کرتے ہیں, اور اس کام سے, اس فتنے سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کو علماء کی, اچھے علماء کی, جید علماء کی, علماء ربانیین کی صحبت ملی ہو. اس لیے فتنہ سے بچتے ہوئے ہمیں اور آپ کو 20 رکعت تراویح کی قدر کرنی ہے, نہ کہ صرف 8 رکعت کی. اس لیے دل جمعی کے ساتھ, جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے, پورا قرآن مقدس سنایا جا رہا ہے. ہم اور آپ بہت دل جمی, بہت شوق سے اس کو سنیں. اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کا فضل, سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن کوتاہی ہوتی ہے وہ احتیاط کرنے میں. روزہ بھی رکھتے ہیں, جھوٹ بھی بول بیٹھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تھوڑا گناہ بھی کر لیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اور پھر ایسی باتیں بھی کر بیٹھتے جو نہیں کرنی چاہیے. تو ان تمام چیزوں سے روزہ کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے, یعنی آدمی کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے روزہ رکھنا ہے تمام گناہوں سے بچتے ہوئے, اور اس کے بعد نفل عبادتوں کا اور تراویح کا خاص طور سے, اور قرآن کی تلاوت کا خاص طور سے, اور درود پاک کا خوب اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر طرح کے فتنوں سے بچاتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی تراویح کی نماز کی, نوافل نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.